سب سے پہلا سوال تو اسی احتساب کے بیانیے سے متعلق ہے. آج دن کا فیصلہ کیا ہے سر؟ گزشتہ ہفتے جمعے سے پہلے تک کچھ اور فیصلہ تھا، پھر ہنگامی میٹنگز بلائی گئیں، شہباز شریف صاحب گزشتہ ہفتے ان کو فوری واپس پاکستان سے جانا پڑا. تو آج دن کا ذرا ناظرین کو بتائیں گے کہ فیصلہ کیا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کل ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جو احتساب کا بیانیہ ہے یہ پٹ چکا ہے. وعلیکم السلام. آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا، مجھے آپ نے یاد کر لیا. اب مجھ سے آپ کسی کے بیانات میں تو جوابات نہ لیجیے، اس لیے کہ ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی ان کی رائے ہے. میں آخری جو ملا تھا میرے جمعے کو، میاں صاحب موجود تھے، بہت سارے اور بھی پارٹیسپینٹ تھے. میرے خیال میں آپ نے ان کی جو تقریر جس کا حوالہ دیا جاتا ہے اس کو اگر آپ مثبت انداز میں دیکھیں تو اس کے معنی کچھ اور بنتے ہیں، اگر آپ اس کو منفی انداز میں دیکھیں تو اس کے معنی کچھ اور بنتے ہیں. پہلے آپ مثبت انداز میں دیکھ لیجئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی پرخاش نہیں ہے، میرا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے. یہ تو انہوں نے اپنی ذات کی تقریر. انہوں نے کہا جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا گیا، جو اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا گیا، میرا سوال وہ یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ اگر جنہوں نے کیا ان کو اس کا سامنا کرنا چاہیے. اور یہ بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے. ہاں ایک بات میں اکثر آپ کے جو مجھے آپ لوگ بلا لیتے ہو، میری عزت افزائی کرتے ہو، میرے میں اتنی عقل و دانش کہاں کہ میں آپ کو کچھ بتا سکوں یا سمجھا سکوں. لیکن میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے اور کرتا ہوں کہ دیکھیے کہیں نہ کہیں تو آپ رکیں گے، کہیں نہ کہیں تو آپ کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. اور جب تک آپ اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، آپ اس ملک کو کیا بدلیں گے؟ کیسے آپ بدل لیں گے اس ملک؟ اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو بیانیہ نواز شریف صاحب کا ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ آپ نے پرویز مشرف کا جب حوالہ دیتے ہیں تو پرویز مشرف کا اور باجوہ صاحب کا دونوں کا جو کیس ہے یا جو معاملات ہیں بالکل مختلف ہے. پرویز مشرف صاحب نے آئین کو توڑا، ایک دفعہ نہیں دو دفعہ توڑا، اور آئین نے ہی توڑنے والے کی سزا مقرر کی ہے. تو اس پہ آپ کو ایکشن لینا تھا بیس گورنمنٹ. ہاں اگر یہ دوسرا آبادی آپ اس طرف باجوہ صاحب کی طرف، میاں صاحب اللہ کرے خدا کرے، مطلب یہ تو اللہ کی ذات کو علم ہوتا ہے کہ کیا ہونا ہے کل کیا نہیں ہونا. اگر میاں صاحب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ اس وقت کے جو چیف آف اسٹاف ہوں گے ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماضی میں یہ کچھ ہوا، اس وجہ سے ملک کے ساتھ اور ملک کے عوام کے ساتھ انتہائی گھنونا کھیل کھیلا گیا. اور یہ نہیں تھا، پھر آپ دیکھیں نا آپ کو آپ کے ملک کو آئسولیشن میں ڈال دیا گیا، کوئی دنیا کا ملک آپ پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھا. رائٹ روہیل صاحب، اس کے فال آؤٹ آبویسلی نظر آ رہے ہیں. اب قطع کلامی کی معافی، لیکن جب آپ کہتے ہیں ملک کی عوام اور ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا، ایک طرف سابق آرمی چیف کو قومی مجرم اور ان سے سارے گلے ہیں اور احتساب کی جو ان کی بات کی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف انہی کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن کے لیے جب آپ کی جماعت ووٹ دیتی ہے اور میاں صاحب کی اپروولز جس میں شامل ہوتی ہیں، ظاہر ہے اس کے بغیر تو نہیں ممکن تھا، تو ایسا کیوں ایک تضاد نظر آتا ہے؟ اس کو کس طرح سے آپ عوام کو سمجھا پائیں گے؟ میں آپ کو گزارش کروں، اس میں بھی ایک جو پہلو نظر آتا ہے، مجھے جو پہلو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی شخص کسی وقت بھی یہ اگر سمجھ لے یا سوچ لے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے اور اس کو غلطی کا تدارک کرنا چاہیے. اور جہاں تک باجوہ صاحب کا تعلق ہے، باجوہ صاحب نے اپنے ایکٹ سے ثابت کرنا شروع کیا کہ انہوں نے وہ غلطی کی تھی اور وہ غلطی کا تدارک کر رہے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ذرا تھوڑا سا آگے پھلانگ کے جا رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات آئی تو کسی قسم کی مداخلت نہیں کی گئی، چاہے جائے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی جب بات تھی اس میں باقاعدہ سے اس کے لیے آپ کو دیکھا ہوگا کہ اس کے لیے باقاعدہ اس میں مداخلت کی گئی، اور خاص طور پہ
ہمارے اس وقت کے جو ڈی جی تھے ISI، انہوں نے بہت زیادہ اس میں رول ادا کیا، سینٹ کلیکشن میں بھی رول ادا کیا، لیکن وہ میرے خیال میں شاید اتنے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہوئے تھے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی جواب دے نہیں تھے. تو جب اس قسم کا رویہ ہو جائے تو پھر میرے خیال میں شاید آپ کو تھوڑا سا کول ڈاؤن ہونا پڑتا ہے. کہ باجوہ صاحب نے اپنے ایکٹ سے، میں باجوہ صاحب کی بات کروں، باجوہ صاححب نے اپنے ایکٹ سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے جو کام کیا تھا وہ غلط تھا، اس کا ان کو ادراک ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے. تو اس لیے پھر سوچا یہ گیا کہ شاید یہ ملک کے لیے یا یہ لوگ عوام کے لیے یا اس انسٹیٹیوشن کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ اس فرد کو آپ ایکسٹینشن دے دیں. یہ میرے خیال میں جو سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہو، کیونکہ میں بھی اس گناہ بے لذت میں شامل تھا، تو اس لیے میں جو سمجھ پایا ہوں وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا.